یوسف علیہ السلام بکتے بکتے 32 یا 10 یا 20 درہموں میں بکے، بھائیوں نے بیچا، بکتے بکتے وہ وقت بھی آیا کہ عزیز مصر یعنی زلیخا کے خاوند نے ان کو خرید لیا، سارا خزانہ دے دیا۔ جب سارا خزانہ دے دیا، مالک نے سارا خزانہ لے لیا، سونے، جواہرات، ہیرے، ریشم، ہر قسم کے ہیرے سب کچھ لے لیا۔ اپنی جگہ پر وہ خوش ہو گیا، مالک بن زاد خوش ہو گیا کہ میں نے بہت کچھ لے لیا۔ تو عزیز نے سارا خزانہ دینے کے بعد اپنے وزیر سے کہا کہ جاؤ خزانے کی طرف دیکھو اس میں کچھ ہے یا کہ نہیں۔ جب دیکھا گیا، جس نے خلوص دل کے ساتھ، اس کی نیتوں میں فضول نہیں تھا، نیت اچھی تھی عزیز مصر کی، اللہ کے نبی کو خریدا ہے، اس وقت غلام تھے۔ جب دیکھا جو خزانہ خالی کیا تھا وہ خزانہ اسی طرح بھرا پڑا ہے، سارا خزانہ بھرا پڑا ہے۔ مالک بن زاد حیران رہ گیا، وہ پریشان ہو گیا، وہ کہنے لگا افسوس میں نے یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر پر بیچ دیا، کاش کہ یوسف علیہ السلام میرے پاس ہوتے، لیکن پھر کچھ نہ ہوا، پھر کچھ نہ ہو سکتا تھا۔ پھر حضرت عزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو یہ کہوں تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ مسلمان ہو گئے، آپ نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ یوسف رسول اللہ، مالک نے بھی کلمہ پڑھ لیا، زلیخا نے بھی کلمہ پڑھ لیا، وہ بھی مسلمان ہو گئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام ایکت میں آئی۔ اس وقت یوسف علیہ السلام کی عمر تقریباً 10 سال تھی، حضرت زلیخا کی عمر 30 سال تھی، 20 سال کا فرق تھا۔ اگر مفسرین کرام نے کچھ اختلاف بھی کیا ہے، لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں 20 سال کا فرق تھا، 10 سال اور 30 سال کی عمر حضرت زلیخا کی۔ عزیز مصر نے شاندار مسند لگائی، یوسف علیہ السلام کا بڑا خیال کیا، زلیخا کی ڈپٹی لگا دی، اس کا بڑا خیال کرنا ہے، اس کا بڑا ادب و احترام کرنا ہے۔ زلیخا کو یوسف علیہ السلام اچھے لگ گئے، خوبصورت تھے، اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا جاری آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری، آپ نے یوسف علیہ السلام کے لیے خوبصورت محل تیار کیا، جس محل کے 7 دروازے تھے، خوبصورت محل میں اعلیٰ مقام پر یوسف علیہ السلام کو بٹھا دیا، اور یوسف علیہ السلام سے کہنے لگی میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ بڑی کوشش کی یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے، لیکن یوسف علیہ السلام ایک نہ مانے۔ وہ وقت بھی آیا، یوسف علیہ السلام آگے آگے ہیں، زلیخا پیچھے پیچھے ہے۔ قرآن اس کا نقشہ یوں کھینچتا ہے، قرآن اس کا نقشہ یوں کھینچتا ہے، وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ، قرآن اس کا نقشہ یوں کھینچتا ہے، زلیخا پیچھے پیچھے، حضرت یوسف علیہ السلام آگے آگے، یوسف علیہ السلام آگے آگے جا رہے ہیں، زلیخا پیچھے پیچھے جا رہی ہے۔ آپ نے اپنے اس محل کے تمام دروازوں کو بند کر دیا، صرف بند نہیں کیا بلکہ تمام دروازوں کو مقفل کر دیا، تالے لگا دیے۔ یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف توجہ دلانے کی بڑی کوشش کی، لیکن اللہ کے نبی ہیں یوسف علیہ السلام، اس کی طرف دیکھتے نہیں ہیں، اپنی نظریں جھکائی ہوئی ہیں۔ اللہ اللہ، زلیخا علیہ السلام یوسف کا پیچھا کرنے لگی، یوسف علیہ السلام آگے آگے، زلیخا پیچھے پیچھے۔ جب پہلے دروازے پر پہنچتے ہیں تالے ٹوٹ جاتے ہیں، دروازہ کھل جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دوسرے کمرے میں، جب دوسرے کمرے میں پہنچتے ہیں پھر تالے کھل جاتے ہیں، دروازے کھل جاتے ہیں، کرتے کرتے تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں دروازے پر پہنچ گئے۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ،
قرآن کہتا ہے وغلقت الابواب، زلیخا نے سارے دروازوں کو بند کر دیا. وغلقت الابواب، ابواب باب کی جمع ہے، سب دروازوں کو بند کر دیا. وغلقت الابواب وقالت حیت لک، یوسف علیہ السلام سے کہنے لگی اے یوسف میری طرف آؤ. یوسف علیہ السلام فرمانے لگے قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواہ انہ لا یفلح الظالمون. یوسف علیہ السلام نے تین باتیں کی. اے زلیخا تو مجھے کہتی ہے وقالت حیت لک، اے زلیخا سن لے، قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. قال معاذ اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اپنی عصمت کی حفاظت کرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواہ. دوسری بات یہ کہی اے زلیخا میرا عزیز مربی ہے، میرا مربی ہے، میرا محسن ہے، میں محسن کی امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہتا. فرمایا تو میری محسن کی امانت ہے، اے زلیخا میری محسن عزیز کی جو امانت ہے میں خیانت نہیں کرنا چاہتا. انہ ربی احسن مثواہ، فرمایا اگر میں خیانت کروں انہ لا یفلح الظالمون، میں بھی ظالموں میں سے ہو جاؤں گا، میں خیانت نہیں کرتا. اللہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تین باتیں کہہ دی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی یاد کیا، مشکل وقت میں اللہ کو یاد کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا. یا اللہ تیری مہربانی ہے، یا اللہ تو مجھے اپنی حفاظت میں لے لے، اپنی پناہ میں لے لے. اللہ نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا بھی کی. رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرنے کے بعد زلیخا کو بڑے طریقے سے سمجھایا. فرمایا میں رب سے ڈرتا ہوں، میں رب سے ڈرتا ہوں اور اس چیز سے بھی ڈرتا ہوں جس رب نے مجھے یہاں بھیجا ہے، جس گھر میں ہوں. اے زلیخا تو میرے مربی، تیری میرے محسن عزیز کی امانت ہے، میں امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہتا، میں امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہتا، میں رب سے ڈرتا ہوں. انہ لا یفلح الظالمون ولقد ہمت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربی كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یوسف علیہ السلام کو بچا لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام پر مہربانی فرمائی. یوسف علیہ السلام نے زلیخا کی طرف توجہ نہ کی. زلیخا نے بڑی کوشش کی، چلتے چلتے یہاں تک کہ زلیخا بھی 7ویں دروازے پر پہنچ گئی. یوسف علیہ السلام بھی 7ویں دروازے پر پہنچ گئے. 7واں دروازہ بھی کھل گیا. وَأَلْفِيَ سَيَّدَهَا لَدَى الْبَابِ قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم. قرآن کہتا ہے 7واں دروازہ بھی کھل گیا. وَأَلْفِيَ سَيَّدَهَا لَدَى الْبَابِ، سید سیودن سے مشتق ہے، سیودن اصل میں سیودن تھا، واو کو یا کیا، یا کو یا میں مدغم کر دیا، سیودن سیدن بن گیا، یا کو یا میں مدغم کیا تو سید بن گیا. سید سے مراد حضرت عزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، جب 7واں دروازہ کھلا کیا دیکھتی ہیں؟ حضرت زلیخا دیکھتی ہیں آگے سے حضرت عزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں. وہ ہکا بکا رہ گئی، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا. زلیخا پریشان ہو گئی، ہکا بکا رہ گئی. پھر کیا کہنے لگی؟ یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا. کیا کہنے لگی؟ وَأَلْفَ سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا أَرَادَ. کیا کہنے لگی؟ یہ یوسف ہیں، انہوں نے میری طرف غلط ارادہ کیا ہے، مجھے غلط نگاہ سے دیکھا ہے. کہنے لگی اے میرے سردار، اے عزیز، اس نے مجھے غلط نگاہ سے دیکھا ہے، اب اس کی کیا سزا ہے؟ الا ان یسجن او عذاب الیم. زلیخا کہنے لگی اس کو سزا دی جائے. کیا سزا دی جائے؟ اسے جیل میں بند کر دیا جائے. الا ان یسجن او عذاب الیم، اسے دردناک عذاب دیا جائے.
عزیز اسے دردناک عذاب دیا جائے یا اسے جیل میں بند کر دیا جائے؟ اس نے میری توہین کی ہے، اس نے میری توہین کی ہے، میں نے اس کو بڑا کہا، اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی، اس نے میری بات نہیں مانی۔ قال هي راودتني عن نفسي وشاهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت۔ قرآن کہتا ہے قالت هي راودتني عن نفسي وشاهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل۔ قرآن کہتا ہے اسی وقت زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماموزاد بھائی جس کی عمر تھی 2 سال، بعض روایات میں آتا ہے کہ جس کی عمر تھی 4 ماہ، بھر کا بچہ ہے، 4 ماہ کی عمر ہے یا 2 سال کی عمر ہے، جتنی بھی عمر ہے 2 سال تک والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع۔ 2 سال تک دودھ پلانے کی مدت ہے بچے کی، 2 سال تک دودھ پلانے کی مدت ہے۔ وشاہد شاہد من آلہا ان کان قمیصہ قد من قبل۔ قرآن کہتا ہے کہ اس نے گواہی دی، کس نے گواہی دی؟ وشاہد شاہد من آلہا ان کان قمیصہ قد من قبل۔ کس نے گواہی دی؟ یوسف علیہ السلام کے متعلق کس نے گواہی دی؟ زلیخا کے ماموزاد بھائی نے گواہی دی۔ وشاہد شاہد من آلہا ان کان قمیصہ قد من قبل۔ ان کی قمیص کو دیکھو، یوسف علیہ السلام کی قمیص کو دیکھو، یوسف علیہ السلام کی قمیص اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف علیہ السلام مجرم ہے، پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف علیہ السلام سچے ہیں، زلیخا مجرم ہے۔ پیچھے سے اگر پھٹی ہوئی ہے کیونکہ یوسف تو آگے جا رہے تھے، پیچھے سے زلیخا نے قمیص پکڑی ہوگی۔ اگر آگے سے پھٹی ہوئی ہے قدامین قبل، اگر آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یوسف علیہ السلام مجرم ہے۔ قرآن کہتا ہے وشاہد شاہد من آلہا ان کان قمیصہ قد من دبر۔ جب قمیص کو دیکھا گیا، قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی کیونکہ یوسف آگے آگے تھے، زلیخا پیچھے پیچھے تھی، انہوں نے قمیص کو پیچھے سے پکڑا، آپ آگے سے بھاگ رہے تھے، پہلا دوسرا 7واں دروازہ کھل گیا، جب قمیص کو پکڑا تو قرآن کہتا ہے قمیص چر گئی، قمیص پھٹ گئی، تو اس نے وشاہد شاہد من آلہا، زلیخا کا ماموزاد بھائی کہنے لگا کہ اب زلیخا مجرم ہے، زلیخا پکڑی گئی، زلیخا مجرم ہے، تو پھر بھی زلیخا کہنے لگی کہ آئے میرے سردار، پھر بھی اپنا پر پردہ ڈالنے لگی، کہنے لگی پھر بھی اس نے میری طرف توجہ نہیں کی ہے یوسف علیہ السلام نے، اب اس کو کیا کیا جائے؟ سب پتا ہے، عزیز کو بھی پتا ہے، زلیخا کو بھی پتا ہے، گواہوں کو بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے یوسف کی کوئی غلطی نہیں، لیکن غلطی نہ ہونے کے باوجود زلیخا کی بات کو مان لیا گیا۔ عزیز کہنے لگا کہ ٹھیک ہے میں تیری بات کو مانتا ہوں، پہلے تو زلیخا کو کہا کہ تو توبہ کر، تو استغفار کر، واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، یہاں جو ضمیر ہے مخاطب کی ہے اور یہ مؤنث کی ضمیر ہے، فرمایا واستغفری، کی توبہ کر، گناہوں سے معافی مانگ، واستغفری، فرمایا تیرا ارادہ درست نہیں تھا، لذنبک انک کنت من الخاطئین، تو خطا کاروں میں ہے، قال انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم۔ پھر بھی خاوند تھا نا، اس نے کہا خطا کار تو ہے، لیکن پھر ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ عورتوں کا مکر ہے، قال انہ من کیدکن، فرمایا یہ عادت عورتوں کا مکر ہے، ان کیدکن عظیم، کیونکہ عورتوں کا مکر عظیم ہے، بہت بڑا ہوتا ہے، فرمایا عورتوں کا مکر ہے، عورتوں کا مکر بڑا ہوتا ہے۔ تو پھر بھی زلیخا کہنے لگی اے عزیز میری بات مانو، اس نے میری بڑی بے عزتی کی ہے، میری بات کو نہیں مانا ہے، اس لیے اس کو جیل میں ڈال دو، اس کو جیل میں ڈال دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی، یا رب العالمین، یا رب العالمین میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں۔ کون سی دعا مانگی؟ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ یا رب العالمین میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں، یا اللہ میں جیل کو پسند کرتا ہوں،
یا اللہ مجھے جیل جانا پسند ہے، مجھے عورتوں کے مکر میں پھنسنا پسند نہیں ہے، یا اللہ تو اس سے بچا لے۔ عورتوں نے باقی بھی مکر کیا، باقی عورتوں نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ جو آگے جو واقعہ ہے نا، حضرت یوسف حضرت زلیخا نے سب کو اکٹھا کیا، جب باتیں ہونے لگی کہ ایک غلام پر زلیخا فارغہ ہو گئی ہے، محبت کرنے لگی ہے مصر کی، جب یہ باتیں ہونے لگی تو مصر کی 40 بڑی بڑی عورتوں کو زلیخا نے بلایا، فرمایا کہ تم مجھ پر الزام لگاتی ہو کہ تو ایک غلام پر آزاد ہو فرشتہ ہو گئی ہے، محبت ہو گئی ہے، آؤ اس غلام کو تم دیکھو تو صحیح۔ آپ نے بڑا اہتمام کیا، تقریب رونمائی کی، مسندیں بچھائیں، سب عورتوں کو اکٹھا کیا، سب کو بلایا، 40 عورتوں کی تعداد کی تھا، جو خاندان کی بڑی بڑی عورتیں تھیں، 40 عورتیں اکٹھی ہوئی، ان کے لیے بہترین انتظام کیا، بہترین کھانوں کا انتظام کیا، کھانے آگے رکھ دیے گئے۔ جب کھانے کھا چکی تو اس کے بعد پھل رکھ دیے، قرآن کہتا ہے اس کے بعد پھل رکھ دیے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں چھری دے دی، اور ہر ایک کے ہاتھ میں چھری دے دی اور سیب دے دیا، ہر ایک نے سیب بھی پکڑ لیا، چھری بھی پکڑ لی۔ قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ جب سب عورتیں کھانا کھا چکی، کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں میں سیب پکڑے، سیبوں کو کاٹنے لگی۔ یوسف علیہ السلام کے کمرے میں تھے، وہ بھی اعلیٰ جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ حضرت زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے پردہ ہٹا دیا، جب پردہ ہٹایا ان عورتوں نے سیب کاٹنے کے بجائے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے سیب کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا۔ قرآن ہے، یہ نص ہے، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا، اپنے ہاتھوں کو زخمی کر دیا۔ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ، ساری عورتیں کہنے لگی، جمع کسی ہے، وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ، اللہ کی بڑائی بیان کرنے لگی۔ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا، فرمائیے تو کوئی بشر نہیں ہے، إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، فرمائیے تو کوئی معزز فرشتہ ہے، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ اللہ وہ بھی بڑائی بیان کرنے لگی، یہاں تک کہ پہلے زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا، یوسف کو ان عورتوں نے بھی اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ یوسف علیہ السلام اپنی نظریں جھکائے ہوئے ہیں، نظر لیجیے ہے، ان عورتوں کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں، بار بار عورتوں نے بھی کہا ان عورتوں کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے نہ زلیخا کی بات مانی، نہ ان 40 عورتوں کی بات مانی۔ جب سب کی بات نہ مانی، زلیخا کہنے لگی آیا عزیز مصر، آئے میرے خاون، آئے میرے سردار، جلدی کرو یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دو۔ عزیر نے اپنی بیوی کی بات کو مان لیا، عزیر کو حضرت عزیز نے حضرت یوسف کو جیل میں ڈال دیا، جیل میں ڈال دیا، فرمایا چند دن تک جیل میں رہیں گے، چند دن تک جیل میں رہیں، فرمایا جیل کا مزہ چکھیں گے، جہل میں انہیں تکلیف ہوگی، انہیں پتہ چلے گا جیل میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، ہو سکتا ہے پھر ان کی توجہ ہماری طرف ہو جائے۔ لیکن یوسف علیہ السلام جیل میں بھی گئے، پھر بھی زلیخا کی طرف توجہ نہ کی، باقی عورتوں کی طرف توجہ نہ کی۔ ان سے پوچھا گیا اے یوسف تیرا کیا حال ہے؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر الزام لگا ہے۔ یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے اب تو جیل سے باہر آ جا، فرمایا اس وقت تک میں جیل سے باہر نہیں ہوں گا جب تک مجھ پر الزام لگا ہے اس کی صفائی نہ پیش کی جائے۔ یہاں تک اس کی صفائی بھی پیش کی گئی، صفائی بھی پیش کی گئی۔ اے یوسف علیہ السلام آپ سچے ہیں، زلیخا کی غلطی تھی، آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ یہاں تک یوسف علیہ السلام تقریباً 7 سال تک جیل میں رہے، 5 سال تک ان کے ساتھ وہ 2 افراد بھی تھے، قرآن کہتا ہے 2 شخص بھی تھے جنہوں نے جو جیل میں تھے، 2 شخص بھی تھے، انہیں بھی خوابیں آئی تھی، وہ ذکر آگے میں جا کے کروں گا۔ یوسف علیہ السلام جیل میں رہے اور جیل میں رہنے کے باوجود انہوں نے 2 شخص جو ان کے قریبی تھے، کھانا پکانے والے تھے، وہ بھی جیل میں تھے، انہوں نے 2 جھوٹی خوابیں بتائی یوسف علیہ السلام سے، ہم کو یہ خواب آئی ہے، یہ خواب آئی ہے۔ انہوں نے جھوٹی خواب کا دی تو رزلٹ کیا نکلا؟ انہوں نے جھوٹی خوابیں دی، بتائیں کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ خوابوں کی تعبیر بتا دی، پھر بعد میں پچھتاتے رہ گئے، جیسے یوسف علیہ السلام نے بتایا ایسے ہی ہوا۔ ایک پھانسی لگ گیا
اور ایک کو آزاد کر دیا گیا. جب آزاد کر دیا گیا پھر اس کے بعد بادشاہ کو خواب آتا ہے. بادشاہ پوچھتا ہے کہ مجھے یہ خواب آیا ہے. تو وہ جیل میں جو قیدی تھے، جو زندہ تھا، جس کو آزاد کر دیا گیا تھا، اس نے کہا کہ جیل میں شخص ہے جو خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے. فرمایا اس سے پوچھیے. تو اس کے بعد آگے واقعہ آتا ہے. آگے جو خواب اس بادشاہ وقت کو آئی تھی اس کی تعبیر بھی یوسف علیہ السلام نے بتائی. آپ جیل میں رہے. الحمدللہ رضی. واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی دامن کی حفاظت کی. دوسرا یہ کہ آپ نے استقامت اختیار کی. جیل میں چلے گئے لیکن زلیخا کی بات میں کو نہیں مانا. جیل میں چلے گئے، مصر کی عورتوں کی باتوں میں نہیں ہے، جیل جانا پسند کیا. سب کو پتا تھا یوسف علیہ السلام جیل میں جا رہے ہیں، غلط جا رہے ہیں، ان پر غلط الزام لگا ہے. لیکن یوسف علیہ السلام نے فرمایا خطو الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین. یا رب العالمین مجھے یہ پسند ہے کہ میں جیل میں چلا جاؤں. یا اللہ مجھے یہ ناپسند ہے، اس چیز کو میں پسند نہیں کرتا ہوں کہ میں عورتوں کی طرف راغب ہو جاؤں، یہ گناہ کر لوں، یہ کام کر لوں. رب ذوالجلال نے فرمایا، رب ذوالجلال نے یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا اور یوسف علیہ السلام جیل میں گئے. جیل میں جو آپ نے نظارے دیکھے، جیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ مقام پر فیض کیا. کیوں فیض کیا؟ کہ ان میں استقامت تھی. استقامت ہوتی ہے تو بندے پر تکلیفیں ہوتی آتی ہیں. اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نیک لوگوں پر تکلیفیں آتی ہیں. انبیاء کرام پر تکلیفیں آئی ہیں، اولیاء کرام پر تکلیفیں آئی ہیں، علماء کرام پر تکلیف آئی ہیں. نیک لوگوں کی تاریخ جو ہے تکلیفوں سے بھری پڑی ہے، لیکن ان میں استقامت تھی. اس لیے ان میں استقامت تھی. استقامت کی وجہ سے نیک لوگ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک، عیسیٰ روح اللہ سے لے کر میرے اور آپ کے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اہل حق پر تکلیفیں آئی ہیں، مصیبتیں آئی ہیں، لیکن انہوں نے استقامت کا دامن نہیں چھوڑا. استقامت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کامیابیوں سے ہمکنار فرما دیا. جس طرح یوسف علیہ السلام نے استقامت کا دامن نہیں چھوڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کامیابیوں سے ہمکنار فرما دیا. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بھی جب بھی کوئی مشکل سے مشکل وقت آئے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکریہ ادا نہ کریں، اللہ کا شکر ادا کریں. جس طرح یوسف علیہ السلام نے شکر ادا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ مقام دیا. ہمیں بھی ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے. غربت میں بھی شکر ادا کرنا چاہیے، مفلسی بھی شکر ادا کرنا چاہیے. جب پیسہ آ جائے تب بھی شکر ادا کرنا چاہیے، جب بیماری ہو تب بھی شکر ادا کرنا چاہیے، جب صحت مند ہو تب بھی شکر ادا کرنا چاہیے. اس موقع پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. اور شکر ادا کرتے ہوئے میں شہدائے پولیس، کل 4 تاریخ کی شہدائے پولیس کے لیے دن منایا گیا، میں شہدائے پولیس کی عظمت کو بھی سلام کرتا ہوں. اور ساتھ ساتھ جو ہے میں یہ بھی ضرور سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے ڈی سی او صاحب کے پاس میٹنگ تھی، وہاں بھی ہم ملے. ہماری سنوال کینٹ کی مسجد اور اسی طرح واہ کینٹ کی مسجد، حویلیہ کی مسجد کے خطباء ریٹائر ہو چکے ہیں. اس کے بعد جو ہے طالبان کی حمایت یافتہ انتظامیہ ان کو آگے لانا چاہتی ہے. میں انتظامیہ سے یہی درخواست کروں گا کہ ہم اہل سنت والجماعت امن والے ہیں، ہم امن کے دائی ہیں. ہم نے ہر موقع پر رد الفساد کا موقع یا ضرب عدل ہو، ہم موقع پر انتظامیہ کے ساتھ تعاون کیا ہے. افواج پاکستان کو سلام پیش کیا ہے. افواج پاکستان کے ساتھ ہم نے تعاون کیا ہے. افواج پاکستان سے اور موجودہ جو انتظامیہ ہے پی او ایف سنوال کینٹ کے جو چیئرمین ہیں، ان سے میں اپیل کروں گا کہ جس طرح پہلا نظام چل رہا ہے، اہل سنت والجماعت کے خطیب چل رہے ہیں، اندر بھی اہل سنت والجماعت یا رسول اللہ کہنے والوں کو وہاں ان کا انتخاب کیا جائے، تاکہ اس ملک پاکستان کی امن و امان کا سلسلہ نہ ہو. یہاں نقص امن کا خطرہ ہے، اس لیے ہم امن والے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں. امن تب ہی ہوگا کہ امن والوں کو ان کے حقوق دیے گئے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا بھی حامی ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اللہ استقامت نصیب فرمائے.